بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن کچھ اعمال مسنون ہیں، مثلا یہ مسنون ہے کہ عید کے دن غسل کیا جائے، اور یہ بھی مسنون ہے کہ مسواک کی جائے اور اپنے دانتوں کو صاف کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی مسنون ہے کہ اپنے لباس میں سے عمدہ لباس کا انتخاب کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی مسنون ہے کہ خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی مسنون ہے کہ عیدگاہ کی جانب جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طور پہ کھجور دستیاب ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تناول فرما کے عیدگاہ کی جانب جایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی مسنون ہے کہ جس نے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو وہ عیدگاہ کی جانب جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ جب آپ عیدگاہ کی جانب جاتے تھے تو آپ تکبیرات کہتے ہوئے جاتے تھے۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے اور عید الاضحیٰ میں اونچی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ آپ عیدگاہ کی طرف جس راستے سے جاتے تھے واپسی پہ دوسرے راستے کا آپ انتخاب فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ آپ عید کی نماز سے پہلے نوافل یا اشراق ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی بڑی چاہت اور بڑی خواہش تھی، اس کے باوجود آپ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کوئی اشراق نہیں ادا کرتے تھے۔ اس لیے عید کی نماز سے پہلے گھر میں ہو یا مسجد میں نوافل ادا کرنا یا اشراق ادا کرنا یہ ممنوع ہے۔ البتہ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں اگر کوئی شخص نوافل ادا کرنا چاہے تو اس بات کی اجازت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد واپس گھر آ کر 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے، لیکن مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز کے بعد بھی نوافل ادا کرنا ممنوع ہے۔ اور دینداری اسی بات کا نام ہے کہ جہاں عبادت کرنے کا حکم دیا جائے اس وقت عبادت کی جائے، اور جہاں عبادت کرنے سے روکا جائے انسان اپنے آپ کو عبادت سے روک دے۔ عید کے دن نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جمعے کی نماز ہوتی ہے، لیکن عید کے دن پہلے نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام عید کی نماز کے متصل بعد دعا کرتے ہیں، اس کے بعد خطبہ دیتے ہیں، اور بعض عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ عید کی نماز واجب نماز ہے اور یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو انفرادی طور پہ اس نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس نماز میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ زائد کا مطلب یہ ہے کہ جو عام نمازوں میں تکبیرات نہیں ہوتی وہ 6 تکبیرات اس نماز میں ہوتی ہیں، اور یہ تکبیرات 3 پہلی رکعت میں زائد ہوتی ہیں اور 3 دوسری رکعت میں زائد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں زائد تکبیرات قرات سے پہلے ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں زائد تکبیرات قرات کے بعد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں امام جب ثنا پڑھتا ہے تو ثنا پڑھنے کے بعد پھر یہ تکبیرات کہتا ہے۔ پہلی مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے تکبیر کہتے ہوئے اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے تکبیر کہتے ہوئے اور چھوڑ دیتا ہے، اور تیسری مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے۔ یہ تکبیرات امام بھی کہتا ہے، مقتدی بھی کہتا ہے، اور امام بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، مقتدی بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور یہ تکبیرات کہنا واجب ہے، لیکن کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد امام حسب معمول عام نمازوں کی طرح قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتا ہے اور پھر قرات کرتا ہے، اور جب قرات مکمل ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ بھی اور اس کے بعد دوسری سورت بھی، تو پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام مزید 3 زائد تکبیرات کہتا ہے۔ ایک مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے پھر انہیں چھوڑ دیتا ہے، دوسری مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی کہہ کر وہ رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح باقی نماز مکمل کرتا ہے جس طرح عام نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص شروع میں امام کے ساتھ شامل نہ ہو سکے، امام قرات شروع کر دے اور تکبیرات کہہ دے، اس کے بعد اگر پہلی رکعت میں آئے تو پھر اس کو چاہیے کہ تکبیر تحریمہ کہے اور اس کے بعد پھر 3 تکبیرات کہے، ثنا بھی نہ پڑے، کیونکہ امام نے قرات شروع کر دی ہے، اور امام کے ساتھ پھر شامل ہو جائے۔ اور اگر کوئی ایسے وقت میں پہنچا کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ جلد از جلد تکبیر تحریمہ کہے اور
کھڑے ہو کر وہ زائد تکبیرات نہ کہے بلکہ رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں جانے کے بعد وہاں پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، یہ تکبیرات کہہ دے، اور سبحان ربی العظیم کو چھوڑ دے، اس لیے کہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ سنت ہے۔ اگر وہ یہ کہے گا تو واجب تکبیرات چلی جائیں گی، یا یہ کہ امام ایسی صورت کے اندر اٹھ جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ تکبیرات کہے اور رکوع کی تسبیحات کو چھوڑ دے اور اس طرح نماز مکمل کرے۔